بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ ہمارا سیشن بہت ہی خاص ہونے والا ہے کیونکہ آج کی اس کلاس میں ہم لوگ اس دنیا کے سب سے خاص شخص کے بارے میں بات کریں گے۔ کون ہے وہ؟ ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ تو ویسے تو ہم بچپن سے بہت دعوے کرتے آئے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہماری جان آپ کے صدقے ہے، یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر تو کوئی ہے ہی نہیں۔ ہاں، ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں، لیکن کیا واقعی ہم رسول اللہ کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیا واقعی ہمیں پتہ ہے کہ کون تھے وہ، انہوں نے کیا کیا ہمارے لیے، کیوں ہمارے لیے محبت کرنا ضروری ہے ان کے ساتھ، اور اوور آل وہ ہر مسلمان کی دھڑکن آج بن چکے ہیں؟ تو یہ ساری چیزوں کا جواب آج کے سیشن میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، دیکھیں گے کہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے کیا کیا ہے اور اس کے بدلے اب ہمیں ان کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ دونوں ہی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے آج کے سیشن میں۔ تھوڑا سا اگر پیچھے جائیں نا، تو بہت سال پہلے مجھے بھی نہیں پتہ تھا کہ میرے نبی اسلام کون ہے، بس اتنا بچپن میں بتا دیا گیا کہ تم جو ہے وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، ٹھیک ہے؟ تو بس یہ رٹی رٹائی لائن یاد کر لی تھی، اوکے؟ لیکن بعد میں کبھی نہیں سمجھا کہ کون تھے یہ، انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا، کیسی ان کی زندگی تھی، اور کیوں ان سے محبت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، کبھی نہیں سمجھا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے میرا دل کھولا، اور جب آپ رسول اللہ کے بارے میں پڑھتے ہیں نا، تو آپ کو واقعتاً محبت کی ڈیفینیشن کا پتہ چلتا ہے کہ محبت اصل میں کیا ہوتی ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت للعالمین کہہ دیا کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو خاتم الانبیاء بنایا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ذمہ داری رسول اللہ پہ ڈالی کہ اب یہاں سے نبیوں کے آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا اور اب آپ کو ہی پیغام پہنچانا ہے قیامت کے دن تک کے لوگوں تک؟ اور کتنی مشکلیں، کتنی پریشانیاں رسول اللہ نے جھیلی ہیں ہمارے لیے، یہ سب تب آپ سمجھ پائیں گے جب آپ واقعی ان کی زندگی کو اسٹڈی کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور کچھ سالوں پہلے اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ ٹھیک ہے، اگر رسول اللہ اتنے زیادہ امپورٹنٹ ہیں تمہارے دین میں، مطلب اللہ کے بعد کون آتا ہے؟ اس کے رسول آتے ہیں، تو اگر وہ اتنے امپورٹنٹ ہیں تو کیا تمہیں یہ پتہ ہے کہ ان کے والد کا نام کیا ہے، ان کے والدہ کا کیا نام ہے، یا یہ جو ہمارے پاس کتاب آئی ہے قرآن، کس طرح سے دھیرے دھیرے کر کے ان کے اوپر نازل ہوئی، یا کون سی پہلی آیت تھی جو ان کے اوپر ریویل ہوئی، نازل ہوئی؟ کیا تمہیں یہ سب کچھ پتہ ہے؟ کہ بس خالی ہم لوگ جھوٹے دعوے کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور آپ کے صدقے ہیں ہم، بالکل۔ تو یہ سب کہنے کی باتیں الگ ہوتی ہیں، اور اصل میں وہ جو آپ دل سے کنیکشن فیل کرتے ہیں نا، وہ ایک دم الگ باتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیے، کسی شخص سے انسان محبت کب کرتا ہے؟ جب اس کو یہ پتہ چل جائے کہ اس شخص نے آپ کے لیے کچھ کیا ہو، رائٹ؟ کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے، اور ویسے تو ہمارے دل میں ہر انسان کے لیے ہی تھوڑی بہت ہمدردی رہتی ہے، بٹ وہ ایک جو محبت کا فیکٹر ہے نا، جیسے آپ اپنے ماں باپ کے لیے محبت فیل کرتے ہیں، تو ماں باپ سے محبت کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے بہت پریشانیاں اٹھائی ہیں، ہمیں پالا ہے، پوسا ہے، بڑا کیا ہے، ہمارے اوپر اپنے پیسے خرچے ہیں، محنت خرچی ہے، ٹائم خرچا ہے، تو اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں۔ اسی طرح سے بھائی بہن میں ہوتا ہے، میاں بیوی میں ہوتا ہے، میاں بیوی میں آپس میں محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پر آج میں آپ کو ایک حدیث دکھانے والی ہوں، اور اس کو پڑھنے کے بعد ہر انسان اپنا خود کا جائزہ لے کہ وہ کہاں پر کھڑا ہے، ٹھیک ہے؟ حدیث ہے یہاں پر، none of you can become a believer until I become dearer to him than his father۔ گنیے گا کس سے his father, his children and all the people۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کیا مطلب ہو گیا؟ تم میں سے کوئی اس سمے تک مومن نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگ تو بس تھوڑا بہت ہی کر کے اس کو بہت زیادہ سمجھنے لگتے ہیں، اور ہمیں تو لگتا ہے کہ بس ہم سے بڑھ کے جنتی کوئی ہے ہی نہیں، ہم سے بڑھ کے بڑا مومن کوئی ہے ہی نہیں۔ اور یہاں رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، یعنی آپ کے والد، ٹھیک ہے، اس کی سنتان، آپ کے بچے اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ دیکھیے، ہماری لائف میں سب سے امپورٹنٹ کون ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہمارے پیرنٹس بچپن میں، ٹھیک ہے؟ بھائی بہن سے بھی محبت ہوتی ہے، لیکن پیرنٹس سے ایک الگ لیول کی محبت ہوتی ہے، ان سے زیادہ قریبی آپ کا کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو آپ کا جو اسپاؤس ہے، جو آپ کا کپل ہے، وہ آپ کے لیے بہت ہی پیارا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ
تمہارے والد جن سے تم اتنی محبت کرتے ہو، ٹھیک ہے، تمہارے بچے جو تمہاری جان بنے پڑے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے تم اپنا سارا کا سارا وقت لگائے پڑے ہو، تم ان کے پیچھے اپنی پوری کمائی لگا رہے ہو، وہ بچے جو تمہیں ایک دم عزیز ہیں، بالکل تم انہیں آنکھ پر بیٹھا کے رکھ رہے ہو، ٹھیک ہے، وہ بچے اور تمام لوگ ان کے علاوہ بھی جو لوگ ہیں اس دنیا میں، ان سب سے زیادہ محبت جب تک تمہیں رسول اللہ سے نہیں ہو جائے گی نا، تم مومن نہیں ہو سکتے۔ قسم سے یہ حدیث پڑھ کر نا انسان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جاتی ہے کہ ہم کہاں پر اسٹینڈ کرتے ہیں، کیا واقعی ہمیں اتنی محبت ہے رسول اللہ سے، اور اگر ہے تو کیا یہ ایسی محبت ہے کہ جس میں ہمیں مطلب کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون تھے، یا ہم ان کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش نہیں کرتے، ایک بھی سنت فالو کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمارے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم بھلا نماز ہی پڑھ لیں، ٹھیک ہے، قرآن پڑھ لیں، اور اس کے بعد سنت اور حدیثیں تو بعد میں آتی ہیں۔ ہمارے پاس کیا اس شخص کے لیے اتنا ٹائم نہیں جو ہمارے لیے سب سے زیادہ عزیز ہے؟ تو دل میں کیا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں، ہر انسان کے دل میں کیا ہے، وہ کتنی محبت اپنے رسول اللہ سے کر رہا ہے، اپنے کام سے کر رہا ہے، اور کتنی محبت وہ اپنے بچوں اور والد والدہ سے کر رہا ہے، سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں چلے گا کہ نہیں اللہ تعالیٰ میں تو کر نہیں پا رہی ہوں بٹ میرے دل میں ایسا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، ان کے سامنے کوئی بھی آپ کی چالاکی اور کوئی بھی یہ سب نہیں چلے گا۔ بہتر یہ ہے کہ ہر انسان اپنا جائزہ لے اور اس حدیث پہ پھر کھرے اترنے کی کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو مومن بننا ہے نا، اور اگر مومن بننا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہر رشتے سے زیادہ محبت اپنے رسول اللہ سے کریے، ٹھیک ہے، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اوکے۔ تو اسی لیے یہ چھوٹا سا سیشن میں نے یہاں پر بنایا ہے صرف ایک اوور ویو دینے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے اصل میں، ٹھیک ہے، اور بہت ہی میرے لیے شرمناک بات تھی جب میں نے پہلی بار پڑھا تھا کہ ان کے والد کا نام کیا تھا، ان کے بچے کون تھے، اور ان کی لائف کے بارے میں، تو مجھے بہت شرم آئی تھی اپنے مسلمان ہونے پہ، کیونکہ اتنی عمر بیت گئی، لگ بھگ آدھی عمر زندگی کی بیت چکی ہے، اور اب ہم جان پا رہے ہیں اس شخص کے بارے میں جو ہم سے اتنا محبت کرتے تھے، ہمارے لیے رو کر گئے یہاں سے، اور قیامت کے دن بھی امتی امتی کریں گے، اپنی امت کے بارے میں سوچیں گے ہم نے ان کے لیے کیا چھوڑا ہے، اور ہم ان کو کس طرح فیس کریں گے قیامت کے دن، کس طرح ہم ان سے نظریں ملا پائیں گے۔ یہ سوچ کے مجھے بہت شرمندگی ہوئی تھی، لیکن اللہ کا بہت احسان اور شکر ہے کہ انہوں نے کم سے کم اس حالت میں موت نہیں دی کہ میں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نظریں نہ ملا پاتی۔ اللہ کا بہت احسان اور شکر ہے، اور اگر آپ تک بھی یہ ویڈیو آئی ہے تو آپ بھی اس بات کا شکر ادا کریے اور اس حدیث پہ کھڑے ہونے کی کوشش کریے، اس حدیث کو پورا کرنے کی کوشش کریے کہ ہر جان ہر چیز سے زیادہ محبت آپ رسول اللہ سے کریے۔ اور اب اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ آپ کو رسول اللہ سے محبت کرنی ہے تو دوسرا اسٹیپ یہ آتا ہے کہ محبت کب ہوگی، کیا کہنے سے ہو جائے گی صرف؟ نہیں، محبت تب ہوگی جب آپ واقعی سمجھیں گے کہ انہوں نے آپ کے لیے کیا کیا، اور اس کے لیے آپ کو ان کی زندگی میں اترنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے کیا کیا آپ کے لیے ایسا کہ آپ کے دل میں وہ محبت اپنے آپ ڈیولپ ہو، اپنے آپ پیدا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو ٹائم دینا پڑے گا، آپ کو محنت کرنی پڑے گی، ان کی لائف اسٹڈی کرنی پڑے گی، اور اللہ پاک سے بھی دعا کرتے چلیے کہ اللہ میں اس حدیث پہ کھری اترنا چاہتی ہوں بٹ کیسے کروں نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ مجھے راستہ دکھائیے۔ جو بھی چیز میں کبھی بھی کنفیوژن ہونا لائف میں، تو آپ ہمیشہ دعا کیا کریے، اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے، کسی بھی مشکل میں ہو، کسی بھی پریشانی میں ہو، آپ کوئی بھی گناہ نہیں چھوڑ پا رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ ہر چیز میں وے نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بس نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اینی ویز چلیے ہم ایک بار اوور ویو لے لیتے ہیں کہ ہمارے نبی کون تھے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یاد رکھیے کہ نبی وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ لاسٹ پروفٹ ہیں، ٹھیک ہے، لاسٹ نبی ہیں۔ اور فرسٹ کون تھے؟ آئی ایم شیور آپ سب کو پتہ ہوگا، فرسٹ ہیں آدم علیہ السلام، جو پہلے انسان اور پہلے نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے ایک بار آپ کو بتایا تھا کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے نبی جو ہے نا وہ کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بار بار آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سینکڑوں نبی بھیجے ہیں، کس لیے بھیجے تھے؟ لوگوں کو ڈرانے کے لیے اور خوشخبریاں دینے کے لیے۔ تو جب بھی کبھی انسانیت جو ہے دھیرے دھیرے کر کے اپنے اصل پرپس کو بھولنے لگی نا، تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبی بھیجے اور رسول بھی بھیجے، لیکن رسول کے ساتھ شریعت لاگو ہوتی ہے، شریعت اترتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ رسول ہیں، رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیونکہ قرآن اترا تھا، ایک نئی شریعت اتری تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے نبی اور رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرسٹ ہمارے پروفٹ تھے آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے، اور بیچ میں سینکڑوں کروڑوں خربوں نبی آئے، ٹھیک ہے، اور ہمارے جو آخری نبی آئے وہ کون ہیں؟ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ تو ان کے بعد اب کوئی بھی نبی نہیں آنے والا ہے، اور ان کے بعد اب سیدھے کیا آئے گی؟ قیامت، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے
اب یہ جو میسیج ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے قرآن میں کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اب میرے اوپر ہے۔ دیکھیے پہلے بھی بہت ساری کتابیں آئیں اللہ تعالیٰ کی، تورا آئی تھی، زبور آئی تھی، انجیل آئی تھی، لیکن دھیرے دھیرے ٹائم ٹو ٹائم کیا ہونے لگا، لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے ان کتابوں کو بدلنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ سے لوگ ڈسٹارٹ ہو گئے، کتابیں ڈسٹارٹ ہو گئیں، لوگ بٹ گئے آپس میں، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہ جو آخری کتاب آئی ہے نا قرآن پاک، اس کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے کہ آپ اس کو انڈیا میں کھولیں گے تو آپ کو وہی صف ملے گا، آپ اس کو سیریا میں کھولیں گے تو وہی صف ملے گا، آپ اس کو پاکستان چلے جائیے، سعودی چلے جائیے، نائجیریا چلے جائیے، دنیا کے کسی کونے میں آپ اس قرآن کو کھولیں گے تو ویسا ہی ملے گا آپ کو، بنا کسی ایک نقطے کی کمی کے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور اس کا ریزن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرما دیا ہے کہ اب اس کی حفاظت کا ذمہ میرے اوپر ہے، اور جس چیز کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ خود لے لیں، کیسے ہی اس میں کوئی بھی بگاڑ لا سکتا ہے، رائٹ۔ اور یہ کتاب قیامت تک اب ویسی ہی رہنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز اور، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ڈیتھ بیڈ پر تھے تو وہ کیا کہہ کر گئے کہ گواہ رہنا اے لوگوں، میں نے یہ پورا پیغام آج تم لوگوں کا تک پہنچا دیا، ٹھیک ہے، اور اب تمہارا کام ہے کہ جو یہاں پر نہیں ہیں ان تک تم یہ بات پہنچاؤ، ٹھیک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہو گیا کہ اب ان کے بعد جو لوگ بھی آ رہے ہیں، جیسے ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان تک یہ میسج پہنچائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ٹھیک ہے۔ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ وہ اپنے بچوں تک یہ بات پہنچائیں، تو بس یہ ایک جنریشن وائز چلتا رہے گا، ٹھیک ہے، قیامت کے دن تک۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے بلغ انی ولو آیا، کہ اگر تمہیں ایک آیت بھی آتی ہے نا تو تم اس کو آگے پہنچا دو، اپنے تک نہ رکھو، ٹھیک ہے۔ تو فرینڈ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور اسی لیے یہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ ان کے بعد اب کوئی بھی نبی نہیں آنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا ان کی لائف ٹائم کے بارے میں۔ دیکھیے ان کے جو والد تھے نا، ان کا نام تھا عبداللہ۔ پلیز یہ سلائیڈ آپ یاد کر لیجیے گا، ایز اے مسلمان اگر آپ کو محبت اتنی نہیں بھی ہو رہی ہے نا، تو آپ کو بیسک جو انفارمیشن ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ آپ کو ضرور پتہ ہونی چاہیے۔ کبھی بھی اگر آپ کا نان مسلم سے پالا پڑے تو ایٹ لیسٹ آپ بتا سکیں کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں، کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے والد کا نام تھا عبداللہ، ٹھیک ہے۔ پھر ان کی مدر کا کیا نام تھا؟ آمینہ۔ ایک چیز اور یاد رکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ والضحیٰ والی سورہ پڑھتے ہیں، سورۃ الضحیٰ، اس میں کیا آتا ہے؟ الم یجدک یتیما فآویٰ، مطلب کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا، پھر ہم نے کیا آپ کو ٹھکانہ نہیں دیا۔ دیکھیے جتنی پرابلمس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی ہیں نا، اتنی کسی انسان کے اوپر نہیں آئیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں وہ سب کچھ کر کے دکھایا جو اللہ تعالیٰ ایک مومن سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہنے سے کام نہیں چلنے والا ہے کہ وہ تو نبی تھے تو وہ کر گئے، وہ بھی ایک انسان ہی تھے، اور ان کی لائف سے زیادہ مشکلیں کسی کی لائف میں نہیں آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی تھا کہ جب کسی کو لگے کہ اس کی لائف بہت تنگ ہو گئی ہے، بہت زیادہ مشکلیں ہیں اس کی لائف میں، تو وہ میری زندگی اٹھا کے پڑھ لے، ان سے زیادہ مشکلیں کیونکہ کسی کے پاس بھی نہیں آئی تھیں۔ تو سب سے پہلے بات یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اماں آمینہ کے پیٹ میں تھے نا، تبھی ہی عبداللہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ 6 مہینے پریگننٹ تھیں ہماری اماں آمینہ، تو اس ٹائم ہی ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو یہ یتیم پیدا ہوئے تھے، اوکے۔ اب ایک بچے کا امیجن کریے کہ جیسے ہمارے معاشرے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر اس کے باپ نہیں ہیں تو لوگ اس کو کتنا ترستی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ اب یہ بیچارہ زندگی میں کیا ہی کرے گا، اس کے تو باپ کا ہی سایہ اٹھ گیا ہے، اور مطلب ہم لوگ اس کو بہت مزریبل سمجھتے ہیں، رائٹ۔ لیکن آپ ایک بار دیکھیے کہ وہ یتیم ہو کر بھی انہوں نے کتنا بڑا کارنامہ دکھایا، ایک اکیلا شخص، ایک اکیلا انسان، کس طرح سے انہوں نے پورے مکے کا حلیہ ہی بدل دیا، پورے مکے کا نقشہ بدل کے رکھ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یاد رکھیے گا ان کی امی کا نام ہے، جو ریئل ماں تھی ان کی، جنہوں نے ان کو جنم دیا تھا، ان کا نام تھا آمینہ، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ 6 سال کے ہوتے ہیں نا، تو آمینہ ان کی جو امی تھیں ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ تو آپ امیجن کریے ایک 6 سال کا بچہ ہے، اس کے والد پہلے ہی جا چکے اس دنیا سے، اور اب امی ان کی جو ان کی دیکھ ریکھ کر رہی تھیں وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ اینی ویز واپس آتے ہیں، جب یہ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں نا، جیسے 1 2 سال 3 سال کے، تو وہاں پہ عربوں میں رواج ہوتا تھا کہ اپنے بچے کو یہ لوگ صحراؤں میں بھیجتے تھے تاکہ بچے جو ہیں وہ وہاں پہ کچھ سیکھیں، اور ان سب چیزوں کے لیے، اور بچوں کو پالنے کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دائی حلیمہ نے ان کی پرورش کی تھی، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ دائی حلیمہ، یہ بہت لمبی سٹوری ہے کہ دائی حلیمہ جو ہے وہ جب مکہ پہنچتی ہیں تو وہاں سارے بچے کوئی نہ کوئی لے لیتا ہے، کوئی بچہ ان کے لیے نہیں بچتا، تو وہ ترس کھا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جاتی ہیں، کیونکہ ان کو کیوں کوئی نہیں لینا چاہتا، کیونکہ ان کے والد نہیں تھے، تو سب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی ان کو اچھا پیسہ نہیں دے پائے گا ان کو ان کی پرورش کا، رائٹ۔ تو
इस वजह से उनको कोई नहीं ले रहा था। लेकिन वो जो परवरिश थी वो दाई हलीमा के ज़िम्मे आई और दाई हलीमा उनको लेकर गईं, और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे मुआज़े देखे अपने घर में, किस तरह से उनके घर में बरकतें आने लगीं उनके नबी वसल्लम के आने से। तो ये बहुत लॉन्ग स्टोरी है, यहाँ पर शॉर्ट में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फ़र्दर अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप सीरत पढ़ सकते हैं, ओके। फिर हम इसके बारे में फ़र्दर बात करेंगे। जब 6 साल के हुए तो मैंने आपको क्या बताया कि इनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था, और जैसे ही जब वालिदा का इंतकाल हुआ ना, तो इनके दादा आए सामने। इनके दादा का नाम है अब्दुल मुत्तलिब, ठीक है। उन्होंने फिर नबी वसल्लम की परवरिश का ज़िम्मा लिया, और अब्दुल मुत्तलिब ने अगले 2 सालों तक नबी वसल्लम की देख रेख की, और अगले 2 सालों तक वो इनकी परवरिश में रहे। और जैसे ही नबी वसल्लम को किसी से मोहब्बत हो जाती थी ना, अल्लाह ताला उस शख्स को नबी वसल्लम से छीन लेते थे। अब एक बार ये इमेजिन करिए, मतलब स्टोरी की तरह नहीं पढ़ना है आपको, एक बार इमेजिन करके देखना है कि हमारी ज़िंदगी में जब जैसे हमारा कोई प्यारा अगर रुखसत होता है, अल्लाह ताला उसको ले लेते हैं, तो हम शायद टूट जाते हैं बहुत ज़्यादा। एक बार तो शायद भरोसा ना कोई, लेकिन अगर 1 से 2 बार 3 बार होने लगे तो इंसान भरोसा ही ख़त्म कर देता है कि कुछ है भी, मतलब उसको तो लगने लगता है कि सारी मुश्किलें मेरे ऊपर आ गई हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, जैसे ही उनको अपनी अम्मी से प्यार हुआ, अपनी अम्मी से वो करीब हुए, वैसे अल्लाह ताला ने उनकी अम्मी को ले लिया। फिर इसी तरह से जैसे ही उनको अपने दादा से मोहब्बत हो गई, तो दादा भी उनके इंतकाल कर गए, और अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल तब हुआ जब नबी वसल्लम सिर्फ 8 साल के थे, ठीक है। यहाँ पर 2 साल की परवरिश अब्दुल मुत्तलिब ने की, और वो उस टाइम पे 8 साल के थे सिर्फ। और इसके बाद उनके चाचा अबू तालिब ने इनकी परवरिश का ज़िम्मा लिया, ठीक है। और अबू तालिब ने फिर यहाँ से लेके बहुत आगे तक नबी वसल्लम की परवरिश की, ना सिर्फ परवरिश की बल्कि उनको अपने बेटों की तरह माना। और आगे चल के भी जब हम देखेंगे कि जब उनके ऊपर वही आने लगी और वो इस बात का दावा करने लगे कि वो नबी हैं, जो कि वो थे भी, तो किस तरह से अरब के लोगों ने उनको बाइकॉट किया था। और उस टाइम पे अबू तालिब जो इनके चाचा थे, इन्होंने इनकी बहुत मदद की थी, ठीक है। तो फिर 8 साल से लेके ना 50 साल की उम्र तक अबू तालिब के ये सरपरस्ती में रहे, ठीक है। और ये इनको इंतहा की मोहब्बत थी अपने चाचा से, जो कि हैं अबू तालिब। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अबू तालिब ने इस्लाम के लिए बहुत कुछ किया, ठीक है। नबी वसल्लम को संभाला, उनकी परवरिश की, उनको मदद की, जब जब उनको मदद की ज़रूरत थी तब तब उनकी मदद भी की। हर समय उनके सपोर्ट सिस्टम की तरह वो खड़े रहे नबी वसल्लम के बगल। लेकिन अपने डेथ बेड पे जब वो थे, और जब वो एकदम मरने की कगार पर थे, तब नबी वसल्लम ने उनसे बहुत कहा कि मेरे चाचा, एक बार आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए तो मैं हशर में आपके लिए कुछ तो कहने लायक रहूँगा। लेकिन अबू तालिब ने ये बात खारिज कर दी, और वो इस हाल में मरे कि उन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया था। तो इस बात का बहुत ही दुख था नबी वसल्लम को कि वो इनके लिए अब कोई सिफारिश नहीं कर सकते, क्योंकि वो एज अ काफिर मरे, राइट। और बाद में फिर नबी वसल्लम को ख्वाब में दिखाया गया कि क्योंकि अबू तालिब के बहुत सारे एहसान थे नबी वसल्लम के ऊपर, और नबी वसल्लम को बहुत मोहब्बत थी अबू तालिब के साथ, तो इसकी वजह से अबू तालिब को जहन्नम का सबसे निचले दर्जे का अजाब दिया जाएगा, सबसे कम दर्जे का, ठीक है। और वो कम दर्जा भी आप सुनेंगे ना तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। वो कम दर्जा क्या था? वो कम दर्जा ये है कि अबू तालिब को जूते पहनाए गए हैं आग के, और कोई नॉर्मल जूते नहीं हैं, ये ऐसी आग है जो जहन्नम की आग है, जो यहाँ की आग से 70 गुना ज़्यादा ख़तरनाक, ज़्यादा तेज़ है। उस आग के जूते पहनाए गए हैं, और उसकी वजह से अबू तालिब की जो खोपड़ियाँ हैं ना वो बलक रही हैं। तो ये सबसे निचला तरीन दर्जा है जहन्नम का, जो अबू तालिब को एज अ मर्सी दिया गया है, क्योंकि उनके बहुत एहसान थे नबी वसल्लम के ऊपर। आप एक बार इमेजिन करके देखिए कि अगर अबू तालिब को ये सबसे कम दर्जे का अजाब मिला है, तो हमारे जैसे लोगों का क्या होने वाला है। तो ये सब पढ़ने से ना इंसान का ईमान रिवाइव होता है, इसलिए पढ़ा करिए, ठीक है। एनीवेज़, यहाँ पर अबू तालिब ने 8 से लेके 50 साल की उम्र तक इनकी परवरिश की थी, ओके। फिर हम बात करेंगे बच्चों की। तो नबी वसल्लम के टोटल 7 बच्चे थे, जिनमें से 3 बेटे थे और 4 उनकी बेटियां थीं। यहाँ पर बेटे बेटियों के नाम भी देख लेते हैं। बेटों में थे कासिम, इब्राहिम और अब्दुल्ला, ठीक है। ये तीनों बच्चे इनकी ज़िंदगी के रहते ही फौत हो गए थे, ठीक है। और इनकी जो बेटियां हैं वो कौन कौन हैं? फ़ातिमा, रुकैया, उम्मे कुलसूम और ज़ैनब। ये इनकी 4 बेटियां थीं। इसकी भी जब आप स्टोरी पढ़ेंगे ना, डिटेल में जाएंगे, तो आपको रोना आ जाएगा बिल्कुल। जब ये जंग बदर पर जा रहे थे ना नबी इस्लाम, जब मदीना आ गए थे, मदीने में हिजरत हो गई थी, और जब ये जंग बदर पर जा रहे थे, तो उस टाइम पे हज़रत रुकैया, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और यही रीज़न था कि बदर में जब 313 सहाबी गए थे ना, तो उसमें उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नहीं ले जाया गया था, क्योंकि उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनके शौहर थे, और इनको छोड़ा गया था मदीना में, ताकि वो हज़रत रुकैया की देख रेख कर सकें, ठीक है। लेकिन जब जंग बदर में इतनी बड़ी फ़तह हासिल करने के
بعد جب نبی وسلم اپنے گھر پہنچتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں، تو ان کو یہ خبر ملتی ہے کہ حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ ایک بار اس درد کو امیجن کریے، ایک بار وہ درد سوچ کے دیکھیے کہ مطلب کوئی اتنی بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے، بیٹی گھر میں بہت زیادہ بیمار ہے، تو کیا کوئی بھی باپ جا پائے گا؟ اور اگر وہ چلا گیا تو اس کو امید ہوگی کہ شاید میں اللہ تعالیٰ کے رستے میں نکل رہا ہوں تو واپس آنے کے بعد میرے لیے خوشیاں ہوں گی، لیکن جب وہ وہاں سے جیت کر آتے ہیں، اتنی ٹف جنگ جیت کر آتے ہیں، جنگ بدر جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی، واپس آنے کے بعد ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت رقیہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے غم دیکھے ہیں، اور قاسم، ابراہیم اور عبداللہ کو تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا، اپنے بیٹوں کو۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز اور آپ کو یاد میں رکھنا ہے کہ صرف ابراہیم جو ان کے بیٹے ہیں نا، ان کو چھوڑ کے باقی جو یہ 6 بیٹے ہیں، یہ سب کے سب حضرت خدیجہ سے تھے، ٹھیک ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے۔ صرف ابراہیم جو ہے نا، یہ ان کی دوسری وائف تھیں ایک ماریہ رضی اللہ عنہا، ان سے تھے، ٹھیک ہے۔ تو صرف یہ ابراہیم کو چھوڑ کے باقی سارے بچے، 4 بیٹیاں اور 2 ان کے بیٹے، وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا بائی دا وے کون ہے؟ یہ پہلی بیوی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کب کی تھی؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے اور خدیجہ رضی اللہ عنہا 40 سال کی تھیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنی بڑی عمر کی عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کیوں کیا؟ تاکہ وہ یہ میسج چھوڑ کے جائیں کہ صرف یہ لکھی لکھائی بات نہیں ہے، کتابوں میں لکھی گئی بات نہیں ہے، بلکہ ہر چیز انہوں نے پریکٹیکلی کر کے دکھائی کہ کس طرح سے آپ بڑی عمر کی عورت سے بھی شادی کر سکتے ہیں، چھوٹی عمر کی عورت سے بھی شادی کر سکتے ہیں، اینڈ کسی بھی جو ڈیورسڈ وومن ہے آپ ان سے بھی کر سکتے ہیں شادی۔ تو یہ سب دکھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو پہلی وائف ان کی تھی خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیے گا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے نا، تب تک ان کے صرف ایک ہی بیوی تھیں۔ وہ الگ بات ہے کہ مکہ میں ہجرت سے پہلے خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی، وہ الگ بات ہے، وہ سیپریٹ چیپٹر ہے، لیکن تب تک ان کے صرف ایک وائف تھیں۔ اور جب وہ مدینہ گئے نا، تب ان کی پھر مطلب ان کے ڈیتھ تک 11 وائف ان کی ہو گئی تھیں۔ اور یہ کیوں ہوئی تھی نا، اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو تو شادیاں کرنی تھی نعوذ باللہ، اور ان کو تو بیویاں رکھنی تھی نعوذ باللہ، ایسی باتیں کرتے ہیں، لیکن اس کی بھی ڈیپتھ ہے، کبھی انشاءاللہ اس کے بارے میں اور کبھی بات کریں گے کہ کیا ریزن تھا کہ ان کی اتنی ساری بیویاں تھیں، کیا ریزن تھا کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے اتنی کم عمر میں شادی کر لی تھی جبکہ وہ اس سمے بہت ایج کے تھے۔ تو یہ سب ایک سیپریٹ چیپٹر ہے، اس کے بارے میں کبھی اور دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو فرسٹ ریولیشن تھا، یعنی جو پہلی وحی تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کب آئی؟ جب وہ 40 سال کی عمر کے ہو گئے تھے۔ دیکھیے، جب 40 سال کی عمر کے پر لوگ پہنچتے ہیں نا، تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی سیٹل ہو، ان کی ایک اچھی خاصی نوکری ہو جہاں سے ان کے انکم آ رہی ہو، ان کے بچے ہوں، بیوی ہوں، اور وہ سکون کی لائف اس کے بعد بتائیں۔ 40 سال کی عمر تک انسان بھاگ دوڑ کرتا ہے، اپنے لیے کچھ بناتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن 40 سال کی عمر کے بعد نا اس کا تھوڑا ریسٹنگ فیز میں وہ چلا جاتا ہے، اس کو تھوڑا ریسٹ کرنے کا من ہوتا ہے، آرام سے زندگی گزارنے کا من ہوتا ہے، وہ جو جوانی والی بات رہتی ہے وہ سب دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرسٹ ریولیشن کب دی ان کو؟ 40 سال کی عمر پہ، یعنی جو شروعات تھی ان کے مشن کی وہ کب سے ہوئی؟ جب وہ 40 سال کے ہوئے۔ تو اب یہاں سے جو ان کا مشن تھا وہ سٹارٹ ہو رہا تھا۔ آپ ایک بار سوچئے کہ جس عمر میں ہم آرام کرنے کا سوچتے ہیں، اس عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، اٹھ کر بس کھڑے ہو گئے کہ اب یہ کرنا ہے، اور اتنا بڑا دین جو ہے وہ پورے مکہ، مدینہ، پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ کتنا بڑا مشن تھا ان کے اوپر، یہ ذمہ داری تھی جو 40 سال کی عمر میں ان کے اوپر ڈالی گئی، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ریولیشن کی بات ہے نا، اس کے لیے ایک چھوٹا سا ویڈیو بھی ہے میرے چینل پر، آپ دیکھ سکتے ہیں، غار ہیرا کا واقعہ ایسا کر کے ہے کہ کس طرح سے یہ ریولیشن آئی تھا، اور جو پہلی 5 آیتیں سورہ الگ کی نازل ہوئیں، اقرا بسم ربک الذی خلق کر کے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 5 آیتیں شروع کی نازل ہوئیں، اور کب ہوئیں؟ 40 سال کی عمر پر۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ مکہ میں 13 سال اور تھے، ٹھیک ہے۔ 40 سال کی عمر میں پہلا ریولیشن آتا ہے، اور پھر مکہ میں وہ 13 سال تک رہتے ہیں۔ تو جب ہجرت ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال کے ہو گئے؟ 53 سال کے، ٹھیک ہے۔ اور جب مدینہ ہجرت ہو جاتی ہے نا، تو اس کے بعد 10 اور سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں، اور ان کی جو فائنل ڈیتھ ہے نا، وہ کب ہوئی تھی؟ 10 سال کے بعد 63 سال کی عمر پر، ٹھیک ہے۔ تو ایٹ لیسٹ اتنا بیسک آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے فرینڈس اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ باقی پڑھنے کو اور جاننے کو تو بہت کچھ ہے، انفائنائٹ چیزیں ہیں، تو بس تھوڑا کوشش کریے کہ تھوڑا محنت کریں، تھوڑا سا ایک قدم روز بڑھائیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے دل میں وہ محبت بہت جلد انشاءاللہ ڈیولپ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ جتنا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیں گے نا، آپ کو اتنا زیادہ ان سے محبت ہوتی جائے گی، ٹھیک ہے، ٹرسٹ میں۔
تو چلیے پھر سیشن کو یہاں پر وائنڈ اپ کر لیتے ہیں. میں پوری امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میرا سیشن پسند آیا ہوگا، اینڈ آپ اپنا فیڈ بیک کامنٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں. کچھ اگر آپ کو پوچھنا ہے تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں. میں اپنی نالج اور استطاعت کے مطابق آپ کو آنسر کرنے کی بھی کوشش کروں گی. اور اس سیشن کو ختم کرتے ہیں ایک کوٹ کے ساتھ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کیا مطلب ہو گیا کہ اگر آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ لیا نا، اگر آپ نے ان کے فوٹ پرنٹس پہ چلنا شروع کر دیا نا، تو سب کچھ آپ کا ہے. پھر پورا جہان آپ کا ہے، اور دنیا بھی آپ کی، آخرت بھی آپ کا، سب کچھ آپ کا ہے. بس آپ کو کیا کرنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو فالو کرنا ہے، ان کے جو اسٹیپس ہیں نا، جو انہوں نے بتایا جس طرح سے لائف گزارنے کا، وہ فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ میرا کہنا، آپ کا سننا، سب کچھ قبول کرے، اور اس وقت کے بدلے آپ کو بہترین جزائے خیر عطا کرے دونوں جہانوں میں، ہمیں عمل کرنے والوں میں شامل کر دے. تو جزاک اللہ خیر. نیکسٹ سیشن میں ملتے ہیں. ٹل دین اسٹے ٹیونڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.